محمد آل اصغر کے دیجے شغل فغان رکھ دے اصغر کے دیجے شغل فغان رکھ دے مرقد میں انہیں شاہ زمان رکھ دے چلاتی ہے بانوں کے ہے سونا جنگل چلاتی ہے بانوں کے ہے سونا جنگل حضرت میرے بچے کو کہاں رکھ دے اصغر کے لیجے نعرہ صلوات دولہا بنا جو بانوے سرور کعبے زبان دولہا بنا جو بانوے سرور کعبے
وصد فغان اصغر کا ہاتھ ماتھے پر رکھ کر پکار لو بیبیو اب اپنے کلیجوں کو تھام لو لو بیبیو اب اپنے کلیجوں کو تھام لو رخصت طلب ہے اصغر نادان سلام لو دولہا بنا جو بانوے فاتحہ مولے بہت سارے لوگوں نے اپنی حاجات کی برآوری کے لیے، بہت سارے بیماروں نے اپنی شفا یابی کے لیے آپ تمام مومنین سے گزارش کی ہے، دعا کی۔ کل یہیں پر ہمارے ایک ساتھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حاجی انتخاب حسین جعفری صاحب کا، وہ اس وقت ہاسپٹلائز ہیں۔ ایک ساتھی اور ہمارے وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، وہ تب ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بہت سارے لوگ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان کی شفا یابی کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ سے گزارش ہے ان سب کی دعاؤں کی برابری کے لیے، ان سب کی شفا یابی کے لیے آپ سے گزارش ہے باواز بلند نعرہ صلوات دیں۔ ایک سورۃ فاتحہ تمام مرحومین شہدائے ملت، آپ تمام حاضرین اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل فرما لیں۔ بانی مجلس کے تمام مرحومین بالخصوص حسن عسکری صاحب کو شامل فرما لیں۔ اس عزا خانے میں پڑھنے والے تمام ذاکرین، تمام سوز خان حضرات، ان سب کو شامل فرما لیں۔ شہید پروفیسر سید صفت جعفر بیدی کو شامل فرما کر ایک سورہ فاتحہ کا ہدیہ ارسال فرما لیں۔ رونے والوں مختلف شبیر دیکھ لو، اے رونے والوں مختلف شبیر
تصویر دیکھ لو، عرش کھودتے ہیں تربت بے شیر دیکھ لو، صبر و رضائے سرور دلگیر دیکھ لو، صبر و رضائے سرور دلگیر دیکھ لو، راگ رضا میں دل پاک یوں ہی جبر کرتے ہیں، خود صبر کہہ رہا ہے یوں ہی صبر کرتے ہیں، خود صبر کہہ رہا ہے یوں ہی صبر کر۔ ہائے میت لیے گئے ہاتھوں پر شاہ فلک اسات، جز رنج و غم کوئی نہیں حضرت کے آس پاس، اور بیتاب وقت دفن گئے شبیر غشنا، مقتل کی سمت دیکھ کے بولے بدر دو یار عباس اب سنبھالو دل پاش پاش کو، آؤ اتارو قبر میں اصغر کی لاش کو، آؤ اتارو قبر میں اصغر کی لاش۔ ہائے عباس آخری یہ مصیبت بھی دیکھ لو، کھودی ہے قبر بیٹے کی ہمت بھی دیکھ لو، اصغر کا میرے آخری خلت بھی دیکھ لو، اٹھ کر ذرا بھتیجے کی صورت بھی دیکھ لو، اٹھ کر ذرا بھتیجے کی صورت بھی دیکھ لو، بھیا نجیب پاک دل دردناک میں کیوں کر چھپائے چاند کو ہم اپنے خاک میں، کیوں کر چھپائے چاند کو ہم اپنے خاک۔ ہائے تم ہو اکیلے اور یہ سنسان ہے مکہ، بغنے ناس پاس ہے نزدیک ہے نمک، اور تم تو علی کے پوتے ہو ڈرنا نہ میری، جب اللہ تمہارا حافظ و ناصر نگہباں، اللہ تمہارا حافظ و ناصر نگہباں، رہنا پسند آیا نہ دنیا دیشت میں، بہت دل کے ساتھ
شوق سے کھیلو بغیشت میں محسن کے ساتھ شوق سے کھیلو بغیشت میں ہائے دادا جوائیں قبر میں بیٹا بسد مغن اور دیکھے خوبرا ہوا کرتا شغیر زمان پوچھے کہ آغا بیٹے ملا تجھ کو یہ کفن کرنا یہ ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ تم سخن کرنا یہ ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ تم سخن رہنا پسند آیا نہ دنیا دیش میں محسن کے ساتھ شوق سے کھیلو بغیشت میں ہائے دادا جوائیں قبر میں بیٹا بسد مغن اور دیکھے خوبرا ہوا کرتا شغیر زمان پوچھے کہ آغا بیٹے ملا تجھ کو یہ کفن کرنا یہ ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ تم سخن کرنا یہ ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ تم سخن ایسا کسی کا میرے لیے وہ نہ لے سکا محتاج باپ تھا نہ کفن مجھ کو دے سکا محتاج باپ تھا نہ کفن مجھ کو دے سکا ہاں یہ کہہ کے مٹی دینے لگے جب حضور آ تڑپا جو دل توڑ گئی حالت ہوئی تب ایسا نہ ہوگا صابرو شاکر خدا کا وقت ایک دل پا اتنے داغ غم اللہ کی پنم تڑپا جو دل تو قلب پاپ صدمے بڑے خوب الحمد پڑھ کے قبر سے بس اٹھ کھڑے ہوئے تڑپا جو دل تو قلب پاپ صدمے بڑے ہوئے الحمد پڑھ کے قبر سے بس اٹھ کھڑے ہوئے اے رونے والو مقتل شبیر دیکھ لو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والصبر للمزيد من فضله والدليل على آلائه وعظمته وهو الذي ليس بقضائه نافع ولا لأعطائه مانع
فطر أجناس البدايا وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون درود محمد آل محمد فیضان گرامی ولایت الہیہ اور قیامت کے عنوان کے تحت گفتگو کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ حیات انسانی زندگی ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد وہ زندگی اس کی حقیقت اور اس کے مرتبے کو سوائے پروردگار کے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. مولانا روم کا میں نے وہ شعر بلکہ کچھ اشعار جو آپ کے سامنے پڑھے کہ انہوں نے زندگی کے مراحل کو بتلایا کہ اگر یہ جمادات کی زندگی نہ ہو، جمادات کی زندگی، پھر اس کے بعد نباتات کی، حیوانات کی، انسان کی، پھر اس کے بعد جو انہوں نے آخری شعر پڑھا جو اپنی مصنوعی میں لکھا ہے کہ میں بشر کی زندگی کو بھی چھوڑ دوں گا اور پھر ملائکہ کی زندگی تک پہنچ جاؤں گا، یعنی اپنی شہوتوں کو کچل کر ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ جاؤں گا کہ جہاں پر سوائے عقل کی، جہاں پر سوائے پروردگار کی اطاعت کی، جہاں پر سوائے پروردگار کے ارادے کے اور کوئی چیز میری زندگی میں نظر نہیں آئے گی. اور وہ آخری شعر بار دیگر از ملک اران شوم آنچه اندر وحد ناید آن شوم، فرمایا کہ اب آخری مرحلے پہ میں ملائکہ سے بھی آگے چلا جاؤں گا اور پھر ایک ایسی منزل پر جاؤں گا آنچه اندر وحد ناید آن شوم، یعنی کوئی انسانی فکر و خیال اور سوچ، تفکر اور تدبر میری زندگی کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پائے گا. کل یہاں تک بات ہوئی تھی کہ مولانا روم نے جو گفتگو کی ہے وہ زندگی اور موت کے درمیان کی ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا پہلے جمادات تھے، پھر نباتات، صلب پدر، بدن مادر، تولد، ولادت انسانی صورت میں آئے، اور پھر پس چترسن کئی جو مردن کم شدن کہ مجھے اب ڈر کیا موت کا جب انسانی سطح پر آ گیا، اور انسانی سطح پر آنے کے بعد جب میں مروں گا تو ملائکہ تک پہنچوں گا اور ملائکہ سے پھر آگے ایک ایسی منزل پر پہنچ جاؤں گا، اور زندگی ایک ایسی منزل پر پہنچ جاتی ہے کہ انچ اندر وحد ناید ان شوم، کہ جہاں پر کسی کا شعور نہ پہنچ سکے میں وہاں پہنچ جاؤں گا. اب سوال یہ ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا مولانا روم نے یہ جو زندگی کے مراحل بتائے اور ولایت الہیہ، انہوں نے نام نہیں لیا ولایت الہیہ کا، یہ تو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یقیناً میں نے جو آپ کے سامنے بات کی کہ خدا نے شیطان سے کہا تھا شارکم فی الاموال والاولاد، کہ انسانوں کی زندگی میں، ان کی اولاد میں، ان کے مال میں شرکت اور مشارکت کرنا تمہارا بھی حصہ ہوگا انسانوں کی زندگی میں، انسانوں کی حیات میں. اس حوالے سے میں اس بات کو اس سے متصل کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر ولایت الہیہ ہر جگہ پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جو مولانا روم نے مدارج اور درجے بتائے کچھ اس دنیا کے ہیں اور کچھ اس دنیا کے ہیں. نباتات کی زندگی، حیوانی زندگی، بشری زندگی اس دنیا کی ہے، اور جب موت آ جائے گی تو انہوں نے کیا کہا بار دیگر از ملک فران شاہم انچ اندر وحد ناید آن شوم، کہ میں ملائکہ سے آگے گزر جاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ اور ملائکہ سے آگے کی زندگی کا درجہ موت کے بعد ہے ان کے یہاں، اور
نباتی زندگی، پودوں اور پتوں والی زندگی، حیوانی زندگی اور انسانی زندگی موت سے پہلے ہے۔ یہ 5 مرحلے سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ اب ایک سوال ہے کہ کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اسی دنیا میں ان 5 مراحل کو طے کر لے؟ بہت غور طلب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ غور فرمائیے گا اس پر، کیونکہ گفتگو کا سلسلہ جو تھوڑا بہت آگے جہاں تک جائے گا وہ اسی بات کے ضمن میں جائے گا اور یہی بات محور قرار پائے گی۔ اب میں کیا کروں، بہرحال دہراؤں گا اس بات کو دوبارہ۔ دیکھیے 5 مرحلے زندگی کے بتلائے: نباتاتی زندگی، جماداتی زندگی، پتھروں والی، پودوں اور پیڑوں والی، حیوانی زندگی، بشری زندگی۔ اور بشر جب آپ بن جائیں گے، ہم مرحلہ انسانیت پر آ گئے، بطن مادر سے متولد ہو گئے، شیر خارگی کا زمانہ، نوزائیدگی کا زمانہ، گھٹنیوں چلنے کا زمانہ، بچپنے کا، لڑکپن کا، جوانی، نوجوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، یہ سارے مراحل اسی دنیا میں ہم طے کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں موت آ جاتی ہے تو موت کے بعد ہم ایک اور مرحلے میں چلے جاتے ہیں، اور اس مرحلے میں جانے کے بعد پھر وہاں سے ملائکہ کی زندگی کے مرحلے پر پہنچتے ہیں۔ 2 مرحلے اس زندگی کے جو مولانا روم نے بتلائے موت کے بعد آئیں گے، اور 3 مرحلے ہماری موت سے پہلے آئیں گے۔ آخری مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم ملائکہ سے آگے نکل جائیں گے، اور ان کے اندر وحدانیت ان شغم، کسی کا بھی ذہن، کسی کی بھی عقل اس مرحلہ حیات کو درک نہیں کر پائے گی، اس مرحلہ زندگی کو سمجھ نہیں پائے گی کہ یہ زندگی کا مرحلہ کون سا ہے، حیات کا مرتبہ کون سا ہے، کہ ان کے اندر وحدانیت ان شغم، یہ کیا مثال اس کی مل سکتی ہے یا نہیں؟ مثال اس کی مل سکتی ہے عزیزان گرامی۔ میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ ختمی مرتبت کے فضائل، ختمی مرتبت کے مناقب، ختمی مرتبت کے درجات، ختمی مرتبت کی خصوصیات کریمہ، ختمی مرتبت کی خصوصیات حسنہ اگر قرآن سے دیکھی جائے تو پھر ہمارا زاویہ نگاہ ختمی مرتبت کے بارے میں بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ ایک مرحلہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر کوئی فرشتہ پہنچ نہ سکے، کہ جبرائیل کے ساتھ جب مقام معراج پر گئے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن مجھے متصل کرنا ہے اس شعر سے، ان کے اندر وحدانیت ان شغم، میں اس منزل پر پہنچ جاؤں گا کہ کسی کی سوچ وہاں نہ پہنچ سکے۔ جبرائیل سدرۃ المنتہا پر پہنچے، کہا محمد اب یہاں سے آپ اکیلے جائیے، کہا کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ کہا لو دنوت انگلۃ لافترقت، اگر انگشت برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ وہاں پر آگ کا تصور نہیں ہے، جلانے کا تصور نہیں ہے۔ جبرائیل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، ابھی آپ کو موت نہیں آئی ہے، ابھی آپ کو موت نہیں آئی ہے، لیکن آپ اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ میں جبرائیل، مجھے بڑی بہت توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیے گا، مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کس مرحلے پر ہے، کہ اگر آپ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ جائیں گے، سدرۃ المنتہا کیا ہے مجھے نہیں پتا، سدرۃ المنتہا کیا ہے مجھے نہیں پتا، سدرۃ المنتہا یعنی اب یہ آخری نقطہ ہے، بس یہ بتایا گیا، اس سے آگے تم نہیں آ سکتے، اس سے آگے ہوگا کیا، یہ تم اگر آ جاؤ تو کیا سمجھ جاؤ گے؟ نہیں، تم آ ہی نہیں سکتے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر آؤ گے تمہارا وجود کا خاتمہ برابر ہے۔ درود بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے میری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، اور بارہ نشید بھی ہو جاتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ انسان بھی کبھی ابھی اس کے اعضاء و جوارح کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ تو پھر انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ تو ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد آل محمد۔ اچھا آپ سب لوگ لاکھ اس طرف دیکھیں، جو چیز اس بندہ خدا کا ہمارے محترم کو کرنی ہے وہ کریں گے، تو آپ کی توجہ مجھ پر رہے، اپنی آواز آخر تک پہنچا دوں گا، باہر کی بہرحال ضمانت نہیں لے سکتا، یہاں تک ہال میں آواز پہنچ جائے گی۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، ابھی محمد مصطفیٰ کو موت نہیں آئی ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، کہا اس سے آگے میں جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کہا مجھے نہیں پتا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے حقیقت کیا ہے، مجھے ادھر کو نہیں پتا، مجھے اپنا پتا ہے کہ اگر آگے آیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ لو دنوت انگلۃ لافترقت، جبرائیل کو چھوڑ دیا۔ اب سمجھ میں آئی آپ کی بات کہ ان کے اندر وحدانیت ان شغم، کہ یہ ولایت وہ ہے کہ جہاں پر خدا ہے اور محمد مصطفیٰ ہے۔
یہ ولایت الہیہ وہ ہے کہ جہاں پر محمد مصطفیٰ ہے، جہاں پر پروردگار ہے، یہاں جبرائیل جیسا عظیم المرتبت فرشتہ کہ جسے پروردگار نے شدید القویٰ کے نام سے یاد کیا، وہ کہہ رہا ہے اگر میں جل جاؤں میرا درجہ وجودی لیول آف ایگزسٹنس سدرۃ المنتہا سے اس طرف کے نور کو برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر برداشت کر ہی نہیں سکتا تو میں جاؤں کیسے؟ مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ اجازت نہیں ہے لیکن آپ کسی طرح قانون کی خلاف ورزی کر کے چلے گئے، فلاں بلڈنگ میں آپ کو حکومت کی عمارت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے ہتھوڑی کی تالا توڑا اور اندر چلے گئے، اندر جا کر پھر جو چیزیں تھیں آپ نے دیکھ لی۔ نہیں، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ گویا فرض کیجئے آگ کا الاؤ روشن ہے اور آپ سے کہہ دے گا مت جائیے، میں چلا، آپ جائیں گے تو بچیں گے نہیں، آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، یعنی آپ کے وجود کو محدودیت کے ساتھ خلق کیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، ایک حیات وہ ہوتی ہے کہ جو موت کے بعد انسان طے کرے گا وہ درجے ملیں گے، لیکن یہ محمد مصطفیٰ کی حیات ہے، ابھی موت نہیں آئی ہے، ابھی محمد مصطفیٰ اپنے نقطۂ اختتام پر زندگی نہیں پہنچی ہے۔ حساب کتاب ہوتا ہے عام انسانوں کا، موت کے وقت جیسا اچھا ہوا تو بہت آرام سے روح قبض کی جاتی ہے، جنت میں چلا جاتا ہے، من ماتا فقط قامت قیامت، جس کو موت آ گئی اس کی قیامت بن گئی۔ برزخ کے اندر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفر النیران، یا جنت کی کھڑکی کھل جائے گی یا جہنم کے شعلے آ جائیں گے۔ ابھی محمد مصطفیٰ نے اپنی آخری عبادتوں کو انجام نہیں دیا ہے، محمد مصطفیٰ نے آخری عبادتوں کو انجام نہیں دیا ہے کہ جس کے بعد محمد مصطفیٰ کے آخری مقام کا اور آخری درجے کا تعین کیا جا سکے۔ یہ کیا مطلب؟ دیکھیے آپ نے اپنی پوری عبادتیں کر لی، میں نے کر لی، جو اچھے برے کام کر لیے، اب موت کے وقت پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی روح کو کیسے قبض کیا جائے، قبر میں کیا ہو، برزخ میں کیا ہو، فرشتے کیسے آئیں، منکر نکیر کیسے آئیں، اور کیا سوال جواب ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص، یہ جو معراج ہوئی ہے یہ مکے میں ہوئی ہے، جناب ام ہانی کے گھر سے ہوئی ہے کہ جو خانہ کعبہ کی دیوار سے کوئی 20-30-40 قدم کے فاصلے پر، وہاں سے معراج ہوئی۔ مکے کے میں جب رسول خدا زندگی گزار رہے تھے وہاں سے معراج ہوئی۔ تو سوال یہ میرا ہے کہ ابھی رسول خدا نے اپنی عبادتیں مکمل نہیں کی ہیں، زیادہ سے زیادہ 40 برس کے ہوں گے، 50 برس کے ہوں گے، 53 برس کے ہوں گے۔ 53 برس کی عمر میں رسول خدا مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ یقیناً یہ 53 برس کے بعد کی عمر نہیں ہے، 10 برس مدینے میں رہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ وسط میں درمیانی زندگی جو ختمی مرتبت کی رسالت کی ہے، جب اس درمیانی زندگی میں جبرائیل آپ کے ساتھ چلنا چاہے تو ختمی مرتبت کی ولایت الہیہ کا مقام یہ ہے کہ جبرائیل ساتھ نہ جا سکے، حقیقت مصطفیٰ کو درک نہ کر سکے، حقیقت مصطفی کی ایک شمع برابر لو کو پا نہ سکے۔ تو مجھے بتلائیے کہ جب ختمی مرتبت 63 برس کی عمر میں دار فانی کو ودا کہہ کر وہ تمام اعمال شاقہ عجیب و غریب عبادتیں انجام دے کر جا رہے ہوں گے تو کیا اس وقت جبرائیل ان کی روح کو درک کر سکے گا؟ اگر جبرائیل آپ کی روح کو درک نہیں کر سکے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام مصطفی ہمارے اور آپ کے ہوش و حواس سے کہیں آگے ہے۔ جہاں جبرائیل جیسا عظیم المرتبت فرشتہ ناکام رہ جائے وہاں ہماری اور آپ کی مثال کیا ہے۔ لیکن اگر یہ محمد مصطفیٰ جب جا رہا ہو 63 برس کی عمر میں اور کسی کو بھینچ کر گلے لگائے اور وہ ہستی یہ کہے کہ رسول خدا نے اپنی سانس بند ہونے سے پہلے علمنی الف باب قد انفتح من کل باب الف باب، کہ رسول خدا نے اس وقت مجھے علم کے 1000 دروازے سکھائے اور ہر دروازے میں سے 1000 دروازے نکل رہے تھے، تو مجھے بتائیے کہ 63 برس کی رسول خدا کی زندگی کا نچوڑ جسے لمحہ بھر میں رسول خدا نے اس ہستی کو منتقل کر دیا، تو اب مجھے بتلائیے کیا ہم اور آپ اگر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں تو مقام عالمی کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟
کیا جبرائیل مقام ولایت الہی کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کیا میکائیل اندازہ کر سکتا ہے؟ اسرافیل اور اسرائیل اندازہ کر سکتے ہیں یہ مقام کیا ہے؟ کئی مرتبہ میں اس آیت کو پڑھ چکا ہوں، لیکن آیت میرے موضوع سے متعلق ہے۔ دیکھیے ان کے اندر وہم آیت ان شمم سورہ زمر کی آیت اور نفخ فی الصور، عجیب مرحلہ ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سب مر جائیں گے الا من شاء اللہ۔ کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی جو باقی بچی رہیں گی۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟ دیکھیے پروردگار کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو صفات فعل ہیں اور کچھ صفات ذات ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب تک پروردگار کوئی فعل انجام نہ دے آپ پروردگار کی جانب نسبت نہیں دے سکتے۔ پروردگار نے فرض کیجیے اس وقت میرے پاس آسمان سے رزق نہیں اترا، دسترخوان نہیں اترا، سینی میں کھانا لگا کر جبرائیل نہیں لایا، تو میں نسبت نہیں دے سکتا کہ جبرائیل مجھے لا کر کھانا دے دیا، رزق دے دیا۔ لیکن اگر میرے پاس اس وقت فرض کیجیے، فرض محال تو محال نہیں ہے، مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر اس وقت کوئی دسترخوان اتر آئے کھانوں سے بھرا ہوا بہشتی، تو پھر آپ نسبت دے سکتے ہیں۔ تو کیا پروردگار میں طاقت نہیں ہے کہ آپ کو رزق دے؟ اس میں طاقت ہے، لیکن نسبت آپ جب دے سکتے ہیں کسی خاص فعل کی جب پروردگار اس فعل کو انجام دے۔ کچھ صفات ہوتی صفات ذات، یعنی کیا مطلب؟ یعنی پروردگار کچھ کام کرے یا نہ کرے، کسی کو خلق کرے یا نہ کرے، کسی کو رزق دے یا نہ دے، کسی کو موت عطا کرے یا نہ کرے، کسی سے انتقام لے یا نہ لے، زلزلے بھیجے، طوفان بھیجے یا نہ بھیجے، پیغمبروں کو بھیجے یا نہ بھیجے، اس کی ذات کے ساتھ یہ صفات ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ صفات ارادہ، اس کی زندگی، اس کی حیات، اس کا علم، بعض کے مطابق کہ یہ صفات ذات ہیں۔ پروردگار کے بارے میں جیسے ہی آپ سوچیں گے خود بخود کچھ صفات آئیں گی۔ کیا آپ نے پروردگار کا تصور لایا اپنے ذہن میں؟ پروردگار زندہ ہے؟ ہاں زندہ ہے، چاہے وہ کسی کو خلق کرے یا نہ کرے زندہ ہے، ارادہ رکھتا ہے، چاہے وہ کسی کو خلق کرے یا نہ کرے ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن آپ رازق نہیں کہہ سکتے اسے جب تک کہ وہ کسی کو رزق نہ دے، محیی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو حیات دینے والا جب تک کہ پروردگار کسی کو زندگی اور حیات نہ دے۔ تو یہ صفات فعل، یہ صفات ذات۔ تو پروردگار فرمایا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، جیسے ہی اسرائیل سور پھونکیں گے، صعق من فی السماوات ومن فی الارض، سب کے سب لوگ جو آسمان اور زمین میں ہوں گے سب کو موت آ جائے گی، الا من شاء اللہ، مگر کچھ ہستیاں، کچھ موجودات، کچھ مخلوقات ایسی ہوں گی کہ جن کو موت نہیں آئے گی۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جن کو موت نہیں آئے گی وہ پروردگار کی صفات ذات سے متصل ہوں گے یا صفات فعل سے؟ بھائی پروردگار نے جب دنیا کو سمیٹ لیا، دنیا ختم ہو گئی، اب کوئی نہیں ہے جو رزق پائے، وہ رازق بھی نہیں کہا جا سکتا اسے، اس نے سب کو موت دے دی۔ اب یہاں دنیا میں کوئی بچا ہی نہیں کہ جسے موت دے، اس نے سب کو سمیٹ کر اپنے علم میں واپس بلا لیا، اب یہاں کوئی زندہ ہی نہیں کہ جسے زندگی دے۔ یہاں پر ظلم کا تصور ہی نہیں کہ خدا ظالم سے انتقام لے، یہاں پر کوئی کمی خامی نہیں کہ جس خامی کو پروردگار پورا کرے اور اسے جبار کہا جائے، یہاں پر کسی پر قہر نازل کرنا ہی نہیں کہ اسے قہار کہا جا سکے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ سور سے بھی ماورا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ولایت جبرائیل کی ولایت سے بھی آگے ہے، ان کی ولایت اسرائیل اور اسرافیل کی ولایت سے بھی آگے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جبرائیل سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہاں سور کی حقیقت یہ ہے کہ سب کو مار دے گا، لیکن سور ان کی ذاتوں پر اثر نہیں ڈال سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا درجہ وجودی اسرائیل سے کہیں آگے ہے، اسرافیل سے کہیں آگے ہے۔ ایک درود بھیجے محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد علی محمد۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے یہ ولایت الہیہ کہاں تک جا رہی ہے، اتنے آگے جا رہی ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب یہ ولایت آتی کیسے؟ اچھا
کبھی کبھی بچے ہمارے رش کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جب حضرت عباس کے معجزات بتائے جائیں، امام حسین کے معجزات بتائے جائیں، آپ نے دیکھنا بھی چاہیے۔ کہتے مولانا زبردست اشارہ کیا، شفا مل گئی، دعا کی ذریعے پہ جا کے رزق میں اضافہ ہو گیا۔ کیا زبردست بات ہے، اگر ہمیں ایسی طاقت عطا ہو جائے تو ہم تو بانٹتے پھریں۔ دیکھیے اب اردو میں ایک محاورہ ہے، بھارت ممبر سے کہنے کے لائق نہیں، اس لیے میں نہیں کہوں گا، خدا ہر آدمی کو چیز دیکھ کر دیتا ہے کہ کیا چیز دینی ہے۔ واقعہ چھٹے امام کا اس بات الہدات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص آتا تھا چھٹے امام کے پاس اور آ کر ضد کرتا تھا، مولا آپ کے پاس اسم اعظم، مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے۔ دیکھیے ولایت کیسے، ولایت کو امتحانات کتنے دینے پڑتے ہیں، کوئی معمول ہنسی کھیل نہیں ہے۔ یعنی مجھے اردو کا بہت معروف شعر ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے، ایک آگ کا دریا ہے اور پیر کے جانا ہے یا تیر کے جانا ہے۔ آتا تھا ضد کرتا، مولا مجھے اسم اعظم سکھائیے، اسم اعظم سکھائیے۔ امام اس کی بات کو ٹال دیتے تھے۔ اگر آپ کسی سے کہہ دیں بھائی آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو یہ بھی اس کو برا لگے گا۔ اب یقیناً امام اس کے دل کو نہیں دکھانا چاہتے ہوں گے اور کہیں گے ہم تمہیں دے دیں گے، امام اس کے اندر اس کی حیثیت کے مطابق نہیں ہے کہ اسم اعظم اسے دے دیا جائے۔ آپ اگر بچہ چھوٹا ہو تو اسے اپنی گاڑی کی چابی نہیں دیتے، خدا اسم اعظم دے دے گا ایسے۔ ایک دن وہ آیا بہت غصے میں، کہا یا ابن رسول اللہ دیکھیے اگر آج اسم اعظم ہوتا تو بڑا مسئلہ آسان ہو جاتا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا پل پر سے گزر رہا تھا میں، ایک بوڑھا سا شخص لکڑیوں کا گٹھڑ لے کر کندھے پر جا رہا تھا، سامنے سے فوجی آیا، عباسیوں کا زمانہ بنی عباس کا، فوجی آ رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کے، پلیا جو تھی تنگ تھی، بوڑھا بیچارہ دوبارہ جاتا پیچھے الٹے قدموں، بوڑھا نہیں جا پایا، اس فوجی نے اسے دھکا دیا، وہ گر گیا اور فوجی گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا گیا۔ امام نے کہا تو پھر اس کا اسم اعظم سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ میرے الفاظ ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اگر آج اسم اعظم ہوتا نا تو اس فوجی کی وہ گد بناتا کہ دنیا دیکھتی۔ اب میرے الفاظ ہیں، امام مسکرائے نہیں مسکرائے، سر جھکا کر کہا، آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا، مجھے نہیں پتا لیکن یقیناً امام مسکرائے ہوں گے۔ امام نے کہا کہ دیکھو وہ جو بوڑھا تم نے دیکھا تھا نا لکڑیوں پر گٹھڑ لے کر جا رہا تھا، ہوا ولینا فی الاسم الاعظم، وہ ہمارے اولیاء میں سے ہے اسم اعظم کے سلسلے میں۔ بہت خاموشی سے آپ نے حدیث سن لی، ایک سلوات بھیجیے بلند آواز سے چڑھے امام کے۔ تم یہ مت سمجھو بوڑھا بے دست و پا تھا، اس کو کوئی ورد دعا، اور آج کل کے بچوں کے لیے کوئی جنتر منتر، کوئی ورد، کوئی ایسی دعا نہیں آتی تھی۔ وہ ہمارے ولیوں میں سے ہے اسم اعظم کے سلسلے میں، جو اسم اعظم ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ ہم شریک کرتے ہیں، اسے عطا کرتے ہیں۔ اس کو خود جب دھکا دیا وہ گر گیا لیکن تم برداشت نہیں کر پائے۔ تو عزیزان گرامی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ولایت اس کے بڑے کڑے اور سخت امتحانات، بہت زیادہ سخت امتحانات، 14 امتحانات مولا کائنات نے دیے 7 رسول خدا کی زندگی میں اور 7 رسول خدا کی زندگی کے بعد۔ یہودی آیا کہنے لگا کہ مجھے ملنا ہے آخری نبی کا جو وصی ہے جس سے وصیتیں کر کے گئے۔ لوگ لے کر آئے علی بن ابی طالب کے پاس، کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جو آخری نبی کا وصی ہوگا، جسے وصیت کر کے جائے گا آخری نبی، 7 امتحانات اسے زندگی میں عطا دینے ہوں گے، 7 امتحانات مرنے کے بعد۔ بتاؤ تم وہ امتحانات کون سے ہیں؟ اگر تم نے بتا دیے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ مولا کائنات نے 7 کے 7 امتحان زندگی کے بتائے، 7 کے 7 امتحان موت کے بتائے، اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور کسی جنگ میں شہید ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ جو ولایت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ خص الانبیاء بمکارم الاخلاق، خدا نے اپنے انبیاء کو بہت بہترین اخلاق عطا کیے۔ اور دیکھو من کانت فیہ فلیحمد اللہ عز وجل، جس میں یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، یہ صفات ہے، وہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ ومن لم تکن فیہ فلیتضرع الی اللہ لیسألہ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے کہ خدا اسے یہ صفات عطا کرے۔ کیا مطلب؟ امام کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے
امام چاہتے ہیں کہ جس دسترخوان پر وہ خود موجود ہیں آپ بھی اسی سطح پر آ جائیں. مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب ولایت عظمیٰ، صاحب ولایت کبریٰ، صاحب عصمت عظمیٰ اور کبریٰ، ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں پہلے مثال عرض کر چکا ہوں پچھلے سالوں میں کہ امام کی مثال اس انسان کی سی ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی پر اپنی محنت سے خود پہنچ چکا ہے. آپ اگر پہنچیں گے اس چوٹی پر تو جب تک امام آپ کا ہاتھ تھام کر رکھیں گے آپ اس چوٹی پر کھڑے رہیں گے. جیسے ہی آپ کا ہاتھ چھوٹے گا آپ گر جائیں گے. خبردار کبھی یہ خیال مت کیجئے، کبھی کوئی یہ شخص نہ سمجھے کہ اگر ہم بھی امام کے ساتھ چلے گئے اعلیٰ علیین میں جنت کے درجوں میں تو ہم امام کی طرح ہو جائیں گے. نہیں، ہمیں امام کے صدقے میں امام کی بدولت وہ تمام درجات عطا ہوں گے. اگر امام نے کوئی چیز دیکھی اور ہم نے بھی وہ چیز دیکھ لی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور امام برابر ہو گئے. واقعات کے سامنے دنیاوی واقعات میں آپ امام کے برابر نہیں ہو سکتے، آپ اخروی واقعات میں امام کے برابر ہوں گے. میں کئی دفعہ اس واقعے کو پڑھ چکا ہوں لیکن موقع آ گیا تو اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے لیلۃ الحریر میں 532 مرتبہ علی بن ابی طالب کی تکبیر کی آواز سنی. رات کی اندھیرے میں جنگ ہو رہی ہے. لیلۃ الحریر اسلام کی تاریخ کی عظیم ترین جنگ کہ جس میں 60-70 ہزار کے قریب لوگ ایک دن میں اس دنیا سے چلے گئے. مالک اشتر فرماتے ہیں میں نے 532 مرتبہ گنا کہ علی بن ابی طالب نے تکبیر کی آواز بلند کی. میں کہوں گا سلام ہے مالک اشتر کو کہ خود بھی جنگ کر رہے ہیں اور 532 کی عدد کو یاد بھی رکھا. دیکھیے بہادری کی بہت اعلیٰ مثال ہے، بہادری کا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے کہ آپ جنگ کر رہے ہیں، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے بھالا اور نیزہ آئے، کہیں سے تلوار آئے اور آپ 532 مرتبہ 14 اس ہاتھ کی پورے ہیں، 14 اس ہاتھ کی پورے. کتنی مرتبہ آپ نے پوروں کو گنا، کتنی مرتبہ آپ نے انگلیوں کو استعمال کیا، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے. فرماتے ہیں 532 مرتبہ علی بن ابی طالب نے تکبیر کی آواز بلند کی. جنگ کے بعد میں نے پوچھا کہ مولا آپ نے یہ 532 مرتبہ کیوں آواز بلند کی؟ کہا کہ جب بھی کسی کو واصل جہنم کرتا تھا تکبیر کا نعرہ لگاتا تھا. یاد ہے نا آپ حضرات کو؟ مالک اشتر کا مولا میں نے بھی اتنے مارے، آپ نے بھی، آج تو ہمارا برابر ہو گئے. کہاں فرق ہے؟ فرق آپ حضرات کو بتا چکا ہوں لیکن بہت سے چہروں پر سوالیہ نشان ہے تو جو سن چکے ہیں وہ برداشت کرنے. ذرا جن چہروں پر سوالیہ نشان ہے ان کو بتانے دیں فرق کیا ہے. کہا مالک ہم نے قیامت تک کے لیے ان کی نسلوں میں جا کر دیکھا، جس کی نسل میں ہمیں اپنا چاہنے والا نظر آیا اسے چھوڑ دیا، جس کی نسل میں قیامت تک کے لیے چاہنے والا نظر نہ آیا اسے جہنم پہ بھیج دیا. تو ہم اور آپ عام انسان غیر معصوم دنیاوی صفات میں امام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سدرۃ المنتہا اور اخروی مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ یاد رکھیے گا یہ ولایت عزیزان گرامی دیکھیے مسئلہ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ولایت الہیہ، صاحب ولایت الہیہ جب اپنی ولایت کا اجرا کرتا ہے تو جس زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اس سے پچھلے زمانے میں بھی جا سکتا ہے، اس سے اگلے زمانے میں بھی جا سکتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں یہی سے جا سکتا ہے، آخرت کو چھوڑ کر دوبارہ اس دنیا میں آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا وجود پروردگار کے وجود کی بدولت ہے، پروردگار کے ارادے کی بدولت ہے. پروردگار جہاں جب جیسا چاہے ارادہ کر سکتا ہے، یہ جب جہاں جیسا چاہے ارادہ کر سکتا ہے. ایک شخص مولا کائنات کی خدمت میں آیا، کہا مولا ان فلانا اخی، میرا کوئی بھائی کاش زندہ ہوتا. کہا کیوں زندہ ہوتا؟ کہا اس لیے کہ وہ بہت خوش ہوتا، آج آپ کو جو دشمنوں پر فتح نصیب ہوئی ہے وہ یہ فتح دیکھ کر بہت خوش ہوتا. مولا نے فرمایا یہ بتاؤ اہوا اخی کان معنا، کیا تیرے بھائی کا دل ہمارے ساتھ تھا؟ کہا نعم یا علی مرتضیٰ، بالکل آپ میرے بھائی کا دل آپ کے ساتھ تھا، میرے بھائی کی چاہت آپ کے ساتھ تھی، میرے بھائی کی جو خواہش تھی دل کی وہ آپ کے ساتھ تھی کہ علی بن ابی طالب کو فتح نصیب ہو. آج ہوتا کتنا خوش ہوتا. مولا کائنات نے جواب دیا دیکھو وَلَقَدْ شَهِدْنَا، اگر تیرے بھائی کی خواہشات ہمارے ساتھ تھی، وہ مر چکا، اس جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے طبعی موت مر گیا، لیکن یاد رکھنا وہ ہمارے ساتھ جنگ میں تھا. لَقَدْ شَهِدْنَا وَشَهِدْنَا أَقْوَامٌ
نہ صرف یہ کہ تیرا بھائی جو اس جنگ سے پہلے مر چکا ہے ہمارے ساتھ جنگ میں تھا، بلکہ وہ لوگ بھی اس جنگ میں ہمارے ساتھ تھے جو کئی سو سال بعد پیدا ہوں گے، فی اصلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف بہم الزمان و یقوی بہم الایمان۔ زمانہ انہیں پیدا کرے گا، جس طرح سے ناک سے نکسیر پھوٹتی ہے انسان کی اور بھل بھل خون بہنے لگتا ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنا سارا خون ناک سے کیسے آ گیا، اسی طرح سے زمانہ انہیں اگل دے گا۔ اور یاد رکھنا ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ انہی لوگوں کے ذریعے صاحبان ایمان کا ایمان قوی ہوگا۔ یہ کیسی ولایت ہے کہ جو اپنے زمانے سے پہلے بھی اپنے ساتھ اسے سمو رہی ہے، اپنے بعد آنے والوں کی بھی اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے، کیونکہ یہ ولایت الہیہ ہے۔ درست ذات علی بن ابی طالب میں جلوہ گر ہو رہی ہے، ذات ختمی مرتبت میں جلوہ گر ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ یہ ولایت ارادہ الہیہ کے تحت ہے، اس لیے جہاں جہاں پروردگار کا ارادہ ہوگا، جہاں جہاں وہ صفات پائی جائیں گی، یہ ولایت وہاں پر نظر آئے گی۔ چھٹے امام نے کیا حدیث چل رہی تھی؟ من کانت فیہ فلیحمد اللہ عز وجل ومن لم تکن فیہ، اور جس میں یہ صفات نہ ہو فلیتضرع الی اللہ لیصلہ۔ کچھ صفات ایسی کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو دی، جس کے اندر یہ صفات ہیں، اسے چاہیے کہ وہ ان صفات کے عطا ہونے پر خدا کا شکر ادا کرے، اور جس میں یہ صفات نہیں ہیں تو اسے چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں وہ دعا کرے تاکہ پروردگار اسے یہ صفات عطا کرے۔ تو عزیزان گرامی، پہلی صفت مولا نے فرمائی، راوی نے بولا جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، قربان جاؤں آپ کے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ فرمایا دیکھو وحیہ، پہلی صفت کیا ہے؟ الورع والقدوم والسخاء والجود والشجاعہ والغیرہ والحلم وصدق الحدیث واداء الامانہ والبر والحلم والحیا۔ یہ وہ صفات ہیں، حیا، نیکی، شجاعت، غیرت، تقوی، ورع یعنی تقوی، حلم یعنی بردباری، صبر آپ جانتے ہیں، شجاعت یعنی بہادری، صدق الحدیث و اداء الامانہ۔ یہ وہ صفات ہیں جو ہم اپنے چاہنے والوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہو، اور یہ انبیاء کی صفات ہیں۔ جس میں یہ صفات ہیں وہ شکر کرے، اور جس میں نہیں ہے وہ پروردگار سے تضرع گریہ و زاری کرے، گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ یہ صفات اسے عطا ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی جو آخری دو چیزیں ہیں اس پر توجہ کیجیے گا، صدق الحدیث و اداء الامانہ۔ جب بھی بات کرے انسان سچی کرے اور امانت کو فوراً صاحب امانت کو لوٹا دے۔ تو عزیزان گرامی، عبداللہ ابن ابی یافور ہے، اس کا ایک دوست مولا کے پاس ملنے آیا اور مولا سے اس نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی یافور آپ کا صحابی ہے، اس نے آپ کو سلام پہنچایا، یقرأ علیک السلام۔ مولا نے کہا اچھا، علیکہ وعلیہ السلام، تم پر بھی سلام ہو اور عبداللہ ابن ابی یافور پر بھی، اس نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ تو دیکھو اذا اتیت عبداللہ، جب تم عبداللہ ابن ابی یافور کے پاس جانا تو اس سے کہنا کہ ان جعفر ابن محمد یقول لک، جعفر ابن محمد، امام نے یہ نہیں کہا تمہارا مولا، کہا جعفر ابن محمد یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو انظر الی ما بلغ بہ علی عند رسول اللہ۔ اے عبداللہ ابن ابی یافور، بہت توجہ کے ساتھ غور سے دیکھو کہ وہ کیا صفتیں تھیں کہ جن کی بدولت علی رسول خدا کی نگاہوں میں علی بنے۔ دیکھیے بہت سیدھی سادی حدیث ہے، لیکن علی کیسے علی بنے؟ اور یقیناً دیکھیے علی بنے، علی وہ اس ماں کی ضرورت ہے کہ جو علی کو پالے، اس باپ کی ضرورت ہے کہ جس میں صلب جو علی جس کے صلب میں ہو، اس دادا کی ضرورت ہے جو عبد المطلب ہو، اس نسل کی ضرورت ہے جو ہاشمی ہو۔ مکے کے ہر گھر میں علی بن ابی طالب پیدا نہیں ہو سکتے۔ گھروں میں ہمارے جتنی طہارت ہوگی اتنا زیادہ بہترین اثر اولاد پر پڑے گا۔ اس سے جا کر کہنا فانظر، غور سے توجہ کریں، دیکھیں کہ کون سی صفات تھی کہ جن کے ذریعے علی بنے۔ فالزمہ، اس صفات پر چپک کر بیٹھ جاؤ اور تھام لو بڑی مضبوطی کے ساتھ ان صفات کو، اور ان صفات کو چھوڑنا مت۔ کہا کہ مولا کیا صفات تھی؟ کہا صدق الحدیث و اداء الامانہ، بات سچی کرو اور امانت کو صاحب امانت کو لوٹا دو۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ بات سچی کرو اور امانت کو صاحب امانت کو لوٹا دو۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس کے ذریعے علی ابن ابی طالب علی بنے۔ یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے
ہم جنگ خیبر کو دیکھتے ہیں، دروازہ خیبر اکھیڑ دیا، ابن عبدود کو قتل کر دیا. سب سے پہلی صفت جو بتائی ورا، رسول خدا کے اس بیٹے جعفر صادق نے یہ بتایا کہ جو سب سے پہلی صفت ہے ورا، تقوی. تقوی کی کیا حد ہے؟ تقوی کی حد ہے کہ حرام کو چھوڑ دیجئے، حلال کو لے لیجئے. لیکن ایک تقوی وہ ہے کہ جہاں پر حلال بھی اگر اپنی شخصیت کے مطابق نہ ہو تو انسانی شان، انسانی مرتبہ اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس حلال کی جانب بھی نگاہ نہیں کرتا، چاہے دنیا والے جتنی ملامت کریں. مولا کائنات کی ایک صفت پتہ ہے کیا ہے؟ لم تأخذک فی اللہ لومۃ لائم. علی بن ابی طالب خدا کی اطاعت اور عبادت کرنے کے سلسلے میں معاشرے کے طنز اور تشنیع نے آپ کو کبھی متاثر نہیں کیا. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ معاشرہ آپ کے خلاف کیا کیا باتیں کرے. ارے علی آج ڈر گئے، آج یہ کام ہو گیا، علی کے ساتھ علی بزدل ہو گئے، علی ڈر گئے، کل تک شجاعت کے پیکر تھے، آج بزدلی اختیار کر لی. علی بن ابی طالب کائنات کو اور اس پوری دنیا کو اپنی ٹھوکر میں دیکھتا ہے. مولا نے کہا کہ بکری کی ناک سے نکلنے والے پانی سے زیادہ حقیر ہے تمہاری دنیا میں نظر. 2 مرحلے بتاؤں گا بس حلال چیز کے کہ جس کو کسی فقہ نے، کسی قرآن نے، کسی حدیث نے حرام نہیں کہا واللہ لو اوتیت واللہ لو اوتیت الاقالیم السبعۃ وما تحت افلاکها على ان اسلب من فم جرادۃ شعیرۃ بر. کہا دیکھو آسمان اور زمین میں جتنی دولت ہے اگر مجھے دے دی جائے اس بات کے نتیجے میں کہ میں یہ حلال کام انجام دے دوں، یہ ہماری عقل سے آگے کی بات ہے. ہماری کیا جبرائیل و میکائیل کی عقل سے آگے کی بات ہے، کیونکہ ولایت علی بن ابی طالب ولایت رسول اللہ ہے. کہا کہ اگر مجھے زمین اور آسمان میں جتنی دولت ہے وہ سب کی سب عطا ہو جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ٹڈی کے دل میں، ٹڈی کے منہ میں جو کا یا گندم کا چھلکا ہے اسے چھین لو، میں یہ کام نہیں کروں گا. میری شان کے خلاف ہے کہ خدا کی ایک مخلوق اپنے رزق کو لے کر رینگتی ہوئی جا رہی ہے، میں بغیر کسی وجہ کے اس کے منہ سے جو کا چھلکا کیوں چھینوں؟ کیسے چھینوں میں؟ جب عمرو بن عبدود کو قتل کیا جنگ خندق میں، رسم اس وقت یہ تھی کہ جو قاتل ہوتا تھا اگر مقتول کوئی بہت بڑا پہلوان ہوتا تھا تو فتح کا اپنے یہ بہت زیادہ اظہار کرنے کے لیے اس کا زرہ خود تلوار وغیرہ قاتل مقتول کی اتار لیتا تھا اور لاش برہنہ ہو جاتی تھی. علی بن ابی طالب نے عمرو بن عبدود کو، کون عمرو بن عبدود؟ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں جنگ احزاب کا جب واقعہ لکھا ہے، جنگ خندق کا، تو یہ لکھا ہے کہ جب عمرو بن عبدود گھوڑا کے ساتھ خندق کو پھلانگ کر آیا، رسول خدا کے خیمے کے گرد چکر کاٹ رہا تھا اور یہ کہا تھا حل من مبارز، حل من مبارز. رسول خدا کے جب جتنے لوگ بیٹھے تھے، شبلی نعمانی صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب سیرت النبی میں، رسول خدا کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے تھے پہلی دفعہ اس نے پکارا، رسول خدا نے کہا کوئی ہے اس کا جواب دینے والا؟ فرماتے نبی کے ساتھیوں کی حالت یہ تھی کأنہ علی رؤوسہم الطیر، کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے اگر ہلیں گے تو اڑ جائیں گے. ادھر عمرو بن عبدود خیمے کا چکر کاٹ کے کہہ رہا آؤ باہر نکلو، کہاں ہے تمہاری جنت؟ آؤ شہید ہوگے جنت میں جاؤ گے، مجھے مار دیا غازی کہلاؤ گے. لیکن وہاں پر علامہ شبلی نعمانی کے بقول کہ جو علامہ سید سلیمان ندوی کے شاگرد ہیں، دارالندوہ آج بھی ہندوستان میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کأن علی رؤوسہم الطیر، نبی کے ساتھیوں کے سروں پر لگتا تھا پرندے بیٹھے، تحرک اور حرکت ختم ہو گئی تھی، اتنا زبردست بہادر تھا. کون کھڑا ہوا؟ 25-26 برس کا علی بن ابی طالب. ایک دفعہ کھڑے دوبارہ بٹھایا، دوبارہ پھر کھڑے دوبارہ بٹھایا اور اس کے بعد نکلے. وہ واقعہ مجھے جنگ خندق نہیں پڑھ لیجیے تو دیکھیے اس کے بعد قتل کیا. اچھا جنگ خندق پڑھی جائے تو کیسے پڑھی جائے؟ عمرو بن عبدود کی کوئی اوقات ہے کہ علی بن ابی طالب کے سامنے بہادری کا چرچا بتایا جائے؟ اور اصولاً اس دنیا کی کوئی اوقات ہے کہ علی بن ابی طالب نے اس دنیا میں نیک کام کیے علی بن ابی طالب کی فضیلت کو عنوان دے کر بتلایا جائے؟ عزیزان گرامی، ولایت رسول خدا یہ ہے کہ قیامت میں سوائے خدا کے کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ ہے کیا. تو دیکھیے پھر اس کے بعد جب اس کو قتل کیا، کون تھا؟ ہزار. جب مولا کائنات جا رہے تھے تو لوگوں نے علی ذرا دیکھ کے جانا،
1000 سواروں سے اکیلا بھیڑ جاتا ہے. ہم فلاں جگہ پر تھے, اونٹنی کے بچے کو ایسے ڈھال بنایا اور اونٹنی کے بچے کو اس کے پاؤں پر گھما رہا تھا اور ڈھال کا کام دے رہا تھا اور ہم پر حملہ کر رہا تھا. بھائی آپ میدان جنگ میں نہیں جا رہے لیکن دوسرے کی ہمت تو مت توڑیے. لیکن بہرحال چھوڑیے اس بات کو. تو وہ مولا کائنات بہرحال گئے, جنگ ہوئی, مولا کائنات نے سر کاٹا اور دوبارہ رسول خدا کی خدمت میں آ گئے. وہ سب حدیثیں آپ کو پتہ ہیں کہ کل ایمان کل شرک, وہ سب آپ ماشاءاللہ سے جانتے ہیں. اب جب عبدالود کی بہن جب آئی, دیکھیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا دشمن کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن آپ کا کون ہے. اگر دشمن خود بلند کردار کا ہو, لاکھ آپ کا دشمن صحیح, آپ کی صفات کو سمجھے گا کہ آپ ہیں کون. ایک دفعہ آئی, کہا میرا بھائی کہاں گیا؟ کہا تمہارا بھائی قتل کر دیا گیا, خندق کے اس طرف قتل کر دیا. کہا کس نے قتل کیا؟ اب یہ سب مکے کے لوگ تھے, اسی علاقے کے لوگ تھے, اور جناب ابو طالب کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. کہا کس نے قتل کیا؟ کہا ابو طالب کے بیٹے علی نے. آئی ماتم کرنے کے لیے, ایک دفعہ لاش کو دیکھا, لاش برہنہ نہیں ہے, اوریا نہیں ہے, ایک چیز بھی لاش پر سے اتاری نہیں گئی. اس نے شعر پڑھا, عجیب بخدا مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ولایت عجیب ہے. بہن بھائی کا ماتم کرنے آ رہی ہے, علی کا قصیدہ پڑھ کے جا رہی ہے. اب آپ اس سے زیادہ کیا کہیں گے مولا کائنات کے بارے میں؟ کیا کہیں گے, کیا کہیں گے؟ لو کان قاتلک غیر قاتلک لکنت ابکی علیک آخر الابد. اے میرے بھائی عمرو, اگر تیرا قاتل علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں جب تک زندہ رہتی تجھ پر ماتم کرتی رہتی. وَلَكِنْ قَاتِلُكَ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ وَكَانَ أَبُوهُ يُدْعَى بَيْضَةُ الْبَلَدِ. اے عمرو, تیرا قاتل وہ ہے کہ جس نے تجھے قتل کر دیا, لیکن اس کے باوجود میں اس پر کوئی تان و تشریح نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ خود بھی کریم ہے اور اس کا باپ ابو طالب کا مقام یہ تھا کہ جو مکے کا چاند اور مکے کی روشنی کہلاتا تھا. دنیا جائے جا کر کتابوں کے اوراق کھنگالے, اس بہن کو سامنے لائے کہ جو بھائی کی لاش پر ماتم کرنے آئے اور بھائی کا ماتم کرنے کے بجائے بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑھ کے جائے. نہ صرف یہ کہ بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑھ کے جائے, باپ کا بھی قصیدہ پڑھ کر جائے. ایک گرو بھیجیے ذرا حضرت ابو طالب کی خدمت میں. تو یہ ولایت الہیہ ارادے سے متصل ہے. صفات حیات, صفات ذات بہت دور کی باتیں ہیں. اس کو جبرائیل کو سمجھنے دیجئے, میکائیل کو سمجھنے دیجئے, حضرت آدم اور ایوب و یونس و یعقوب کو سمجھنے دیجئے. ہم اور آپ اسی بات پر ہم بھوچکا رہ گئے, ہمارا ذہن دنگ ہو گیا. مورخ پریشان ہیں, مکے کے لوگ پریشان کہ آئی تھی بھائی کا ماتم کرنے اور قصیدہ پڑھ رہی ہے بھائی کے قاتل کا. کتنی توانائی ہونی چاہیے علی بن ابی طالب کی شخصیت میں. کہا علی جب لشکر میں واپس آئے, کسی نے کہا علی یہ زرہ خون بڑا مہنگا تھا, تلوار وغیرہ بڑی قیمتی تھی, اتار کر لے آتے. میں نے کیا کہا تھا؟ انبیاء کو پروردگار نے صفات عطا کی, اس میں سے کیا صفت تھی؟ الورع, اس پر میں گفتگو آپ کو بتا چکا. تقوی, زہد, اور دوسری کیا چیز تھی؟ الحیا, شرم. فرمایا مولا کائنات نے مجھے حیا آتی ہے کہ مردے کے جسم کو برہنہ کرو. اب آپ کیا بتائیے مجھے, آپ کیا کہیں گے؟ اسی لیے عزیزان گرامی, درویش حضرات, صوفی حضرات, عرفاء جتنے بھی ہیں, اب یہ یہاں پر بات ہے کہ فرقے ورقے کی تو ہوتی نہیں, شیعہ سنی کا جھگڑا آپ کو کرنا, کرتے رہیے مرتے رہیے. لیکن جتنے بھی عرفاء ہیں, جتنے بھی درویش ہیں, جتنے بھی صوفی ہیں, چاہے سنی ہو چاہے شیعہ, وہ سب جو اپنے سلسلے کو ملاتے ہیں 29 یا 30 کے 30 فرقے مولا کائنات سے جا کر ملاتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ درویش کہتا ہے مجھے حقیقت سے متصل ہونا ہے, صوفی حضرات کہتے ہیں مجھے حقیقت سے متصل ہونا ہے, عارف کہتا ہے مجھے حقیقت سے متصل ہونا ہے. جب بات حقیقت کی آئے گی تو اب میں فرقوں میں اسے مقید نہیں کر سکتا. میں دیکھوں گا مجھے حقیقت کہاں سے مل رہی ہے, جہاں سے حقیقت ملے گی میں اس کے پیچھے چل پڑوں گا. تو ہم تو اس صفت کو نہیں سمجھ پائے کہ کس انداز سے یہ بات کر دی عمرو بن عبدالود کی بہن نے. وَلَكِنَّ قَاتِلُكَ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ وَكَانَ أَبُوهُ يُدْعَى بَيْضَةُ الْبَلَدِ. جس کا باپ بیضہ بلد, شہر کی روشنی,
شہر کی نورانیت، شہر کی سفیدی، شہر کا بھرم ابو طالب سے قائم تھا۔ ابو طالب کوئی کروڑ پتی آدمی نہیں تھے، آخر میں فقر و فاقے میں گرفتار تھے جناب ابو طالب، لیکن حضور پیسہ اور گھروں میں تھا، لیکن مسئلہ ہے یہ کہ جو شہر ہوتے ہیں نا، یہ آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ عمائدین شہر کے ساتھ فوٹو، تو اس میں وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جو عمائدین ہیں ہی نہیں بیچارے، وہ عمائدین جو ہیں جو شہر کی بھلائی چاہتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہے کیا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس زمانے میں کردار کی ایک مانگ ہوتی تھی۔ ابو طالب فقر و فاقے میں تھے، اسی وجہ سے چاروں بیٹوں کو تقسیم کر لیا تھا بھائیوں نے جناب ابو طالب کے، کہ علی بن ابی طالب رسول خدا کے حصے میں آئے تھے کہ فقر کی وجہ سے پرورش نہیں کر پاتے تھے، علی بن ابی طالب کو سونپ دیا تھا رسول خدا کو۔ تو دیکھیے یہ صفات جو بنیادی صفات ہیں ہم اسے نہیں سمجھ پا رہے۔ جنگ کرتے میں پڑھ چکا ہوں، آپ کے سامنے تلوار پھینک دی، جو کا گندم کا دانہ اس کا چھلکا آپ نہیں نکال سکتے۔ آپ اب یہ بات بھی کہہ دوں کیونکہ یہ بات میں نے کسی سے سنی، اچھا اتنے زیادہ مسائل ہیں، کیا بات، باہر ایک سلمان بھیجے محمد آل محمد کا گفتگو مسائل کی طرف دیکھیں۔ خلاصہ کروں یہاں تک کہ گفتگو کا، خبردار خبردار مولائے کائنات کے جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ احد وغیرہ دیکھ کر یہ مت سمجھیں یہ نماز دیکھ لی مولائے کائنات کی کہ یہ ولایت الہیہ ہے۔ اگر ولایت الہیہ آپ کی سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ علی اور خدا کے درمیان راز کہاں سے رہے؟ یہ دنیا بہت گھٹیا ہے، نہ یہ اس قابل ہے کہ نماز رسول خدا اپنی دکھا سکتے ہیں، نہ اپنی شجاعت، نہ اپنی سخاوت، نہ اپنی کردار کی بلندی۔ دنیا وہ جگہ ہے ہی نہیں، دنیا وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ اپنی کردار کی بلندی دکھا سکتے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مولائے کائنات سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، علامت کے طور پہ اپنے کردار کو پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ علی بن ابی طالب کو دنیا والوں کی اوقات ہی نہیں کوئی علی کے سامنے جو علی بن ابی طالب اپنے کردار کو علامت کے طور پہ بتائیں کہ دیکھو میں سکھا رہا ہوں تم سیکھو۔ علی بن ابی طالب اصلا لوگوں کو اپنی نظروں سے ہٹا دیا ہے، خدا ہے اور علی ہے۔ جب علی بن ابی طالب نے اپنا کھانا نکالا تو اس میں جو کی سوکھی روٹی تھی، اس پہ مہر لگی ہوئی تھی، سیل تھی اس پہ بیت المال تھی۔ راوی کہتا میں گیا، علی نے وہ مہر توڑی اور جو کی روٹی نکالی اور اس دودھ میں ڈبو کر کھائی کہ جو کھٹا ہو چکا تھا، دہی تھا وہ، راوی کو پتا نہیں تھا کیونکہ اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کہا کہ یا ابوالحسن آپ نے جو مہر لگائی ہے میں سمجھا کوئی قیمتی سامان ہوگا اس میں تو جو کی سوکھی روٹی ہے، اس پر کوئی سے کوئی چرا کے کیا لے کے آئے گا؟ کہا نہیں، میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ میرے بچے کبھی شفقت کی وجہ سے اس میں روغن نہ ملا دیں۔ اور پھر یہ جملہ کہا کہ یا علی آپ یہ سب کھانا اس طرح کا، کہا کہ لعل فی الیمامۃ او الحجاز من لا عہد له بالشبع ومن لا، فرمائے کہ من لا عہد له بالشبع ولا طمع له فی القرص، کہتے ہیں شاید حجاز میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو یہ کبھی یاد ہی نہ ہو کہ اس نے پیٹ بھر کے کب کھانا کھایا تھا، اور شاید کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس کے دل میں حتیٰ ایک روٹی کو خریدنے کی بھی خواہش جنم لے سکے۔ دیکھیے لوگ یہاں پر آ کر کہتے ہیں، میں نے سنا اس لیے بتا رہا ہوں کہ مولائے کائنات ایک سمبل بنانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں۔ سکھانے میں تصنع ہے، تعلیم میں تصنع ہے، بناوٹ ہے، اپنے اوپر ایک لبادے کو چڑھانا ہے۔ جب آپ بچے کو گفتگو کرنا سکھاتے ہیں تو تتلا کر بچے کو نئے لفظ سکھاتے ہیں۔ آپ تتلا نہیں گئے ہوتے، آپ صحیح سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن تصنع کرتے ہیں، اپنے اوپر لبادہ چڑھاتے ہیں تتلانے کا، تاکہ بچہ اپنی زبان کے ساتھ ساتھ لفظ سیکھ لے۔ جب آپ بچے کو کوئی لفظ سکھانا چاہتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بہت دھیرے سے کاپی پر قلم چلاتے ہیں تاکہ بچہ الف لکھنا سیکھ لے۔ کیا آپ جب خود لکھتے ہیں تو اسی طرح سے دھیرے سے چلاتے ہیں؟ نہیں، اس میں تصنع ہے۔ عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب انسانوں کو کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں، یہاں نہ تصنع ہے نہ لبادہ ہے۔ علی ابن ابی طالب کی حیا، غیرت، حلم، زہد اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اگر کوئی میری سلطنت کے اندر ہے تو نوالا علی کے حلق میں اٹک جائے گا، نوالا علی کے حلق سے اتر ہی نہیں سکتا۔
تسنن نہیں ہے یہاں پر. یہ جو آ کر ٹی وی پہ کبھی کہا جا رہا ہے کہ علی بن ابی طالب سکھانا چاہتے تھے, یہ علی بن ابی طالب ان لوگوں سے بہت دور ہے, ہمارے ذہنوں سے بہت دور ہے کہ ہم پہنچ سکے. کہاں تسنن, کہاں تعلیم و تعلم, اور کہاں علی بن ابی طالب. یہ وہ صفات نفسانیہ ہیں جو علی کی ذات میں جڑ پکڑ چکی ہیں. علی ان صفات کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے. ارے یہ لوگ ہیں کون کہ جن کے لیے علی بن ابی طالب تسنن کریں, بناوٹ کا لبادہ اوڑیں؟ یہ ہیں کون لوگ؟ ابن عباس سے کہا, ابن عباس جوتے کی قیمت بتاؤ کیا ہے. کہا یا ابن رسول اللہ, یا علی یہ جوتا وہ ہے. جبے کی حالت یہ تھی مولا کائنات کے کہ میں نے فرماتے اتنی دفعہ اپنے جبے کو سلنے کو دیا, استحییت من راقیہا, یہاں تک کہ رفو کرنے والے سے مجھے شرم آنے لگی. وہ یہ کہتا تھا میں اسے کہاں پر سیوں. کہا کہ مولا اس نالین کی قیمت کچھ بھی نہیں. بہرحال ابن عباس نے بڑا ظلم کر دیا. وہ نالین یہ ہے کہ جو علی بن ابی طالب کے پیروں میں دنیا اور آخرت سے زیادہ اس کی قیمت ہے. لیکن بہرحال وہ دنیاوی لحاظ سے بتانا چاہے, چچا زاد بھائی تھے تو بھائی سمجھ کر انہوں نے کہا کہ تمہاری دنیا احون, اس سے زیادہ کہیں حقیر, الا ان اقیم الحق, مگر یہ کہ میں حق کو قائم کروں, باطل کو ختم کروں. تو یہ ولایت الہیہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ علی بن ابی طالب رسول خدا کی شخصیت کو, ان کی ذات کو آپ کسی عالم دین میں تلاش مت کیجیے, آپ کسی امامے والے شیروانی والے میں تلاش مت کیجیے. جائیے جا کر نہج البلاغہ دیکھیے کہ اس میں علی بن ابی طالب کی شخصیت آپ کو کس انداز سے دکھاتی ہے. اگر شخصیت سمجھنی ہے مولا کائنات کی تو جا کر اس زیارت کو دیکھیے کہ جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کے لیے بیان فرمائی. السلام علیک یا امیر المؤمنین, سلام کیا جاتا امیر المؤمنین کہہ کر. وہ امینک الوفی, اے مولا کائنات آپ خدا کے وہ امانت دار ہیں کہ جس نے پوری وفاداری کے ساتھ اپنا وعدہ نبھایا. والعروۃ الوثقی, آپ اللہ کی وہ رسی, مضبوط رسی ہے کہ جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے. بس یہی دو لفظ کافی ہیں. زیارت جامع کبیرہ, زیارت امین اللہ, ان کو جا کر دیکھیں انسان کے کس انداز سے مولا کائنات کی صفات کو بتایا ہے, کس انداز سے مولا کائنات کی خصوصیات کو اجاگر کیا گیا ہے. بہت چھٹے امام نے اسی لیے فرمایا من کانت فی ہے, جس میں یہ صفات ہو فلیحمد اللہ عز وجل, ومن لم تکن فی ہے, جس میں یہ صفات نہیں ہے فلیتضرع الی اللہ لیسألہ. تضرع اور سؤال, یہ دو چیزیں گڑ گڑا کر پروردگار کی بارگاہ سے مانگیے. مجلس میں آنسو نکلتے ہیں, دعا کرے انسان. زیارت پہ جاتا ہے, دعا کرے کہ ان صفات کو حاصل کرے کسی طرح سے. آپ مولوی سے مت پوچھیے کہ مولانا کیسے ان صفات کو حاصل کیا جائے. مولا بتا رہے ہیں چھٹے امام کے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو. مولانا کی کیا اوقات ہے کہ صفات آپ کو منتقل کر سکے. فیضان گرامی, یہ جو ولایت الہیہ ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں زمانے کی قید نہیں ہے. ولی خدا پچھلے زمانے میں بھی جا سکتا ہے, اگلے زمانے میں بھی جا سکتا ہے, اس زمانے میں بھی موجود ہے, اور اس زمانے کو چھوڑ کر, اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں بھی جا سکتا ہے. اسی لیے 6 مہینے کا سن ہے لیکن باب الحوائج لقب ہے. جمعہ ہے عرش اب نہ دھڑک اے دل دنیا. جمعہ ہے عرش, اب جو قربانی حسین پیش کرنے کے لیے لا رہے ہیں, عرش الہی ہل رہا. جمعہ ہے عرش اب نہ دھڑک ہے دل دنیا. اصغر کے پالنے کو ملا خلد کی شنید, در آ حجاب قدس میں اے بندہ عظیم. پہلے ہیں یہ لہو میں انہیں سرخرو کرو, زہرا کے آنسوؤں سے فرشتو وضو کرو. جناب علی اصغر والدہ کا نام رباب, اور جناب علی اصغر کی نانی کا نام تھا محسود. محسود کی والدہ کا نام رباب, اور جناب رباب جو علی اصغر کی نانی تھی ان کے پر دادا تھے جناب کون, حاتم طائی. احترام سے نام اس لیے لیا کہ سخاوت کی صفت تھی ان میں. رسول خدا نے کے بچوں کا احترام کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کی طرف سے جناب علی اصغر کا شجرہ حاتم طائی تک پہنچتا. ایک دفعہ حسین بن علی نے بچے کو اپنی آغوش میں دیا. محفل میں موجود ہے کہ بچے کو لیا. آپ جانتے ہیں 6 مہینے کا بچہ ہے, کئی پہروں سے پابندی ہے پانی کی. یہ بچہ شیرخوار ہے, شیر مادر پر پلتا ہے. چھٹے امام سے جب پوچھا گیا مولا کوئی حاجت, تو کہا کہ دیکھو 2 رکعت نماز پڑھو, اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد
100 دفعہ یہ جملہ پڑھا اللہم انی انشدک بدم مظلوم. کہا مولا یہ کس کا مقصود ہے جو دم مظلوم ہے؟ مظلوم خون ہے. کہا کیا حسین بن علی کا خون ہے؟ کہا کہ حسین کا خون مظلوم ہے لیکن یہ 6 مہینے کے ہمارے علی اصغر کا خون. جب خبر آئی کہ مختار نے قیام کیا ہے اور قاتل نے حسین کو قتل کیا تو جب یہ خبر سید سجاد تک پہنچی تو سید سجاد نے ایک دفعہ یہ سوال کیا کہ کیا یہ بتاؤ کہ حرملہ کا کیا ہوا. عزیزان گرامی 6 مہینے کا بچہ حسین نے آغوش میں اٹھایا, مقتل کے مطابق ابا کا دامن ڈالا اور مقتل کی زمین پر آئے, فوج اشقیاء کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا جو آپ متعدد مرتبہ سن چکے ہیں. کہا کہ ان لم ترحمونی فرحم هذا الطفل الرضيع اما ترحمه كيف يتلظى. اے فوج اشقیاء اگر مجھ پر رحم نہیں کر رہے ہو تو اس بچے پر رحم کرو. کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ کس طرح سے اس مچھلی کی طرح کبھی منہ کھول رہا ہے کبھی منہ کو بند کر رہا ہے کہ جس طرح سے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے. بس ایک دفعہ حسین کی گفتگو جاری تھی, فوج اشقیاء میں کوہرام بچا. ایک دفعہ حکم دیا گیا اے حرملہ تیر کو چلے پر چڑھاؤ. حرملہ نے تیر کو چلے پر چڑھایا, تیر آیا شہزادے کے گلے میں پیوست ہو کر حسین کے بازو میں گھم گیا. بس ایک دفعہ حسین نے عجیب کام کیا, اپنے چلو کو علی اصغر کے گلے کے نیچے لے کر گئے, اپنے چہرے پر خون کو ملا اور یہ کہا کہ قیامت میں نانا رسول اللہ سے اسی طرح سے ملاقات کروں گا. عزیزوں جب تیر بچے کے گلے میں آ کر لگا نا تو مقتل کے الفاظ ہیں فانقلب الرضیع علی ید ابی ہے. بچہ باپ کے ہاتھوں پہ ہمک کے رہ گیا, اصغر کی گردن کا بچہ ڈھلا. ایک دفعہ مسکرا کر باپ کو دیکھا. میں کہوں گا شہزادے یہ مسکرا کر حسین کی جانب کیوں دیکھا؟ شاید جواب آئے کہ دیکھو چچا عباس گرے ہمارے بابا کو بلایا, اب بھیا علی اکبر گرے بابا کو بلایا, ہم اپنے باپ کو وقت آخر سلام کیسے کریں, ہم بات نہیں کر سکتے. بس ایک دفعہ کہا بابا ہم بھی چلے ہمارا سلام قبول ہو. حسین نے تیر کو اپنے بازو سے نکالا, علی اصغر کے گلے سے نکالا. بس ایک دفعہ قیام کا رخ کیا. علامہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ مولا حسین یہ بتلائیے کہ جب دروازے خیمہ پر جا کر اصغر کی ماں آپ سے پوچھے گی کہ وہ سفید کرتا جو میں نے اصغر کو پہنایا تھا یہ خون سے سرخ کیسے ہو گیا, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بس ایک دفعہ پشت خیمہ پر گئے, تلوار سے قبر کھودی, ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کے. مجھے نہیں پتا کہ حسین لاش کو خیمے میں لے کر گئے یا نہیں گئے, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بی بی ام لباب نے لاش کو دیکھا یا نہیں دیکھا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جب تک یہ بی بی زندہ رہی کبھی سائے میں نہ بیٹھی. جب کربلا میں آئی تب بھی دھوپ میں بیٹھی, جب مدینے میں رہی تب بھی پوری زندگی دھوپ میں بیٹھی, کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا. اللہ اللهم كل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة حمد وحافظ وقائنا وصرا ودليل ومعين حتى تسكن ربك وعرض وترحم فيها قليلا برجال حقيقي إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه محمد وعلى نعمة بنا محمد ومدد المظلوم اللهم عجل بوليك الفرج دول بجبلنا الاسماء